بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه او كما قال عليه الصلاة والسلام. پرسوں ایک بڑا جنوین سوال تھا میرے سامنے. ایک بھائی نے چلتے چلتے سوال کیا، بہت بھاری بھرکم اور شاندار سوال ہے. اچھا لگتا ہے جب اس طرح کا کوئی تکنیکی سوال ہو. کیا ختم قرآن کے موقع پر اس طرح کی مجلس منعقد کرنا یا دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کو بلانا درست ہے؟ یعنی یہ ایک معمول کا عمل تھا. دیکھیے ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر اتنی سختی کے ساتھ آپ برپا نہیں کریں گے تو یہ اسلام بھی دوسرے دینوں کی طرح موڈیفائی ہو جائے گا، جس طرح سب موڈیفائی ہو گئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کیا ہے جو ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے، پرانی بات کرتا ہے. یہاں ایڈجسٹمنٹ کا کسی کو پاور ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برپا کیا ہوا قانون ہے. یہ ہماری پہنچ اور دسترس سے اور قطربیوت سے بالا تر ہے. تو یہ ایک شاندار سوال تھا، تو میں نے سرسری طور پہ وہاں پہ جواب دیا تھا، لیکن میں اس کے بعد بھی عرض کر رہا ہوں کہ ختم قرآن بہت عظیم المرتبت اور ایکسٹرا آرڈینری ایونٹ ہے یا بہت عظیم مجلس ہے. دیکھیے کسی بھی مجلس کی عظمت، کسی مقام کی عظمت یہی ہے کہ وہاں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. بھائی ہم اسی تلاش میں گھومتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرما لیں، ہماری سن لیں. جو دنیا دار ہیں وہ بھی وہ 56 کروڑ کا تہائی مانگتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، ان کے بھی الفاظ الگ اور تعبیر الگ ہے، لیکن وہ مانگتے سب یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن لے کسی طرح ہماری. دماغ میں سب کے وہی ہے. کوئی آخرت مانگتا ہے اور کوئی دنیا مانگتا ہے. جو دنیا مانگتا ہے وہ مہا بے وقوف ہے. آپ کہیں گے یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ اس لیے کہ دنیا ہی طلب کرنے والے سارے. امتحان میں نمبرات اچھے چاہیے ہیں، نوکری چاہیے ہے، گاڑی چاہیے ہے، اچھی بیوی چاہیے ہے، اچھا مکان چاہیے، سب کچھ اسی دنیا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت غصہ ہے. مطلب میں قرآن کریم کا سندرب استعمال کر رہا ہوں، میں 2-3 جگہ سے آیات اٹھا کے آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. اب اسی کے ذیل میں آپ کو اس سوال کا بھی جواب مل جائے گا کہ میں روزانہ 20 رکعت کے بعد دعا تو کرتا ہوں، لیکن میں نے روزانہ یہی مانگا ہے کہ اللہ بس آپ معاف کر دیجئے، اپنی بارگاہ میں جگہ دے دیجئے. میں نے نہ بیمار کے لیے، نہ قرض دار کے لیے، نہ پریشان حال کے لیے، روزی روٹی والوں کے لیے، کسی کے لیے ان 2 منٹ میں دعا نہیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار آپ کے اوپر نظر رحمت کر دیں، پھر آپ کو ضرورت کس چیز کی؟ بادشاہ آپ کا ہو تو پھر ضرورت کاہے کی ہے؟ تو جب ہاتھ ڈالنا ہے تو بڑا ہاتھ ڈالیے نا. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، حج کے موقع پر مینا کے حالات کا تذکرہ ہے. مینا کے حالات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں لوگ دعا کرتے ہیں اور یہاں لوگ اپنے باپ دادوں کے کارنامے بیان کرتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت کا تھا، لیکن حضور نے آ کر کے پیٹرن چینج کیا کہ یہاں تم کو دعا کرنا ہے. تو دعا کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. تو قرآن نقل کرتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری دنیا درست کر دیجئے. وہی بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں گاڑی عنایت کر دیجئے، اچھا مکان عنایت کر دیجئے، اچھا کاروبار دے دیجئے، اچھی بیوی عنایت کر دیجئے، میری دکان چلا دیجئے. یہ سارا کا سارا کہاں ہے؟ سب یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عنایت کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اب وہی والی مشہور دعا آپ کی آ گئی جو ہم روزانہ مانگتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. اور ان میں سے کچھ ہوشیار بندے ایسے بھی ہیں جو ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عنایت کیجئے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی اور خیر عنایت کیجئے. اب پھر آگے تعریف کرتے ہیں ایسے لوگوں کی اولئک لہم نصیب مما کسبوا. کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ان کے کیے کا بھرپور بدلہ ملے گا. واللہ سریع الحساب. اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب ان قریب کر دیں گے. بات سمجھے؟ اس کے علاوہ من کان، پارہ نمبر 25 سورہ شورى، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. کہ جو دنیا مانگتا ہے ہم اسے تھوڑی سی دنیا دے دیتے ہیں لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومن یرد حرث الآخرہ. اور جو آخرت کی کھیتی مانگتا ہے، آخرت کی بھلائی مانگتا ہے، نزد لہ فی حرثہ. تو ہم اس کی اس مانگ میں اور اضافہ اور برکت کر دیتے ہیں. یعنی جتنا مانگتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں. تو یہ آیات، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں. میں نے 2 جگہ سے اٹھا کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جس آدمی کے سوالات دنیا کے متعلق ہوں گے اسے تھوڑا سا دے کر کے اس 60 سال میں بہلا دیں گے. اور یہ بہلانا آپ کے ساتھ ہی کیا کمال ہے. دنیا میں اگر آپ کو کوئی نفع حاصل ہو گیا تو آپ کا کیا کمال ہے. یہ تو کافروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. دنیا میں تھوڑے دن کے مزے لے لو، آخرت میں تم جہنم والے ہو. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ سے اچھی حالت میں ہو دنیاوی اعتبار سے. تو کہنے کا یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ دعا کا پیٹرن کیا ہے، دعا کا لیول کیا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس راضی کرنے کی کوشش کیجئے. اسی لیے دعا میں جتنی اللہ کی تعریف ہوگی، جتنی حمد و ثنا ہوگی، جتنی تعظیم ہوگی، اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علو مرتبت اور ان کی شان کا گڑگان ہوگا، اتنی آپ کی دعا بھاری بھرکم ہوگی. آپ دیکھ لیجئے. تو پہلے یہ بات پوری کر دیں ہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا. حالانکہ یہ سیاح کی روایات نہیں ہیں، سندن اتنی اعلیٰ قسم کی نہیں ہیں، لیکن فضائل کی روایات ہیں، کنز العمال کی ہیں، اور ایک نہیں 20 ہیں. مثلا من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ. جس شخص نے قرآن ختم کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقبول دعا رکھی ہے، مانگ لے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صحابہ بتلائیں گے نا. حضور بولتے ہیں، صحابہ ایکسپلین کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، قرآن کے مقتضیات کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. ان کا اپنا معمول نقل کیا ہے محدثین نے کہ انہوں نے ایک آدمی چھوڑ رکھا تھا باقاعدہ کہ تم صرف یہ دیکھو کہ کس نے قرآن مکمل کیا، تم صرف اس کی خبر دولا کر کے کہ کس نے قرآن مکمل کیا ہے، اور اس کی ختم قرآن کی مجلس میں شرکت کر کے دعا کرتے یا کرواتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول 10 سال تک لگاتار حضور کی بارگاہ میں رہے ہیں ایک خادم کی حیثیت سے. حضور نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر کے انہیں دعا دے دی کہ اللہ تیری اولاد میں برکت عنایت فرما دے. حضور کی دعا کا اثر جانتے ہیں؟ خود ہی فرماتے ہیں 100 سے زائد 120 یہ کتنے بچے اپنے میں نے خود دفن کیے. 80 بیٹے اور غالباً 40 بیٹیاں، 120 بچے ہیں ان کے. ان کا معمول یہ ہے کہ وہ جب جب قرآن مکمل کرتے ہیں تب تب اپنے تمام بچوں اور اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں. یعنی ختم قرآن کے موقع پر اپنوں کو شریک کرنا، بلانا، مجلس منعقد کرنا اور پھر اجتماعی دعا کرنا، یہ حضرات صحابہ کرام کا معمول رہا ہے.
اور اس پر تمام فتاوے جواز کے ہی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سوال تب ہوگا کہ جب ہم نے جا کر کے دعوتیں دی ہوں لوگوں کو کہ ختم قرآن ہے، آئیے گا۔ اب یہاں کئی چیزیں ہو سکتی، حافظ جی کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے زیادہ لوگ آئیں گے تو زیادہ لوگ مصافحہ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس نیت سے بلانا، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی مجالس یہ تو خرافات ہو گئی۔ یا اس لیے بلانا کہ مٹھائی کھا جانا آ کر کے، تو مٹھائی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فتح گڑھ والوں کے لیے کم از کم یہ بات نہیں کہی جا سکتی، یہ صرف دعا کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو مٹھائی بٹنے کی جب تیاری ہوتی ہے اس سے پہلے نکل چکے ہوتے ہیں، کچھ مطلب نہیں۔ پچھلے 25 سال میں نے یہ کوشش کی ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے اس پورے تماشے کو، اس جشن کو، تقریب کو، فنکشن کو دعا میں تبدیل کیا ہے ان احادیث کی بنیاد پر۔ حضور نے فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، جس شخص نے قرآن مکمل کیا اب اس کی دعا قبول ہوگی اس مجلس میں۔ بلکہ اگلی روایت یہ ہے، حضور نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے مکمل قرآن تلاوت کیا، ثم حمد اللہ، حمد الرب، پھر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پر درود بھیجا، ثم استغفر ربہ، پھر اس نے اپنے پروردگار کے سامنے استغفار اور توبہ کی، یعنی معافی اور مغفرت کی درخواست کی، فقط طلب الخیر مکانہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی خیر مانگ لی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس روایت کے تناظر میں، یہ روایت تو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیکن میری دعا کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ یہ ترتیب احادیث سے ماخوذ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آ جائیے، آپ پوچھیں، پیٹرن دیجئے ہم کو کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ سیمپل چاہتے ہیں؟ آپ کو ابھی حیرت ہو جائے گی، اندازہ لگائیے کہ آپ نے ابھی کم از کم بلند آواز سے میرے پیچھے 25 مرتبے دعا پر آمین کہی ہے آج کی نماز میں 25 مرتبے آپ نے میری دعا پہ آمین کہی ہے۔ کون سی ہے وہ دعا؟ سورہ فاتحہ کیا ہے بھائی؟ آپ نے 20 مرتبہ تراویح میں، 3 مرتبہ وتر میں، 2 مرتبہ عشاء کے فرض میں، کل 25 مرتبہ سورہ فاتحہ میرے پیچھے سنی ہے، اور سب پر آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ دعا ہے، یہ ہے وہ سیمپل، اور یہ ہے دعا کا وہ پروفارما کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیا۔ سمجھ لیجئے دعا کیسے مانگی جاتی، اور یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ وبھاجت ہے۔ کل 7 آیات ہیں، 3 اللہ کے لیے ہیں، 1 بندے اور اللہ کے بیچ مشترک ہے، اور 3 بندے کے لیے۔ یہ مضمون پہلی بار آپ کی خدمت میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پالنہار کے لیے جو جہانوں کی پرورش کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، انتہائی مہربانی کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا اور فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تینوں کس کے لیے ہو گئیں؟ یہ تینوں آیات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کی حمد و ثنا، اس کی منقبت، اس کی ستائش اور اس کا رسپیکٹ اور سمان۔ تو دعا کا دستور کیا ہے؟ دعا کا پہلا حصہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ یاد رکھیے، جتنا اس میں آپ بڑھا لے جائیں گے اپنی دعا کو، اتنی تیزی کے ساتھ آپ کی دعا کلک کرے گی۔ یہ دستور ہو گیا۔ اب دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں معبود ہے اور بندہ بندگی کرنے والا، یہ اللہ اور بندے کے مشترک کا مضمون ہے۔ اب اس کے بعد بندہ اپنی فریاد رکھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہے سب سے بڑی دعا اس کائنات کی کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ سیدھا راستہ یہ بھی ہے کہ ہمیں دعا کا سلیقہ عنایت کر دیجیے، اپنے سے بات کرنے کا طریقہ عنایت فرما دیجیے، اپنے سے رشتہ استوار کرنے کا، برتنے کا طریقہ دے دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ساری ہدایات ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے گا جن سے آپ خوش ہوئے ہیں، جن سے آپ راضی رہے ہیں اور جن پر آپ نے انعام کیا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلائیے گا جن سے آپ ناراض ہوئے ہیں اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ کل پوری دعا کا پروفارما ہے، اور یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن جیسے مضامین کاہے میں موجود ہیں، تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا کوئی پیرالل، کوئی سبسٹیٹیوٹ، کوئی متبادل، کوئی متماثل پچھلی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ قرآن کریم ایک طرف پورا اور دوسری طرف اس کا سار، آپ اس کا سارانش، اس کا خلاصہ چاہتے ہوں تو یہ 7 آیات پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہیں۔ یعنی قرآن میں جتنے بھی مضامین آپ کو ملیں گے وہ انہی 7 آیات میں موجود مضمون سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کو اگر ہم پورا نہ پڑھ سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنا دیا کہ دن بھر میں 48 مرتبہ کم از کم اس کی تلاوت تم کر لیا کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 48 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں تاکہ قرآن کا پورا جتنا بھی مضمون ہے وہ سارا کا سارا مستحضر ہو جائے، بار بار ریپیٹ ہوتا رہے اور دل میں بس جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں موجود 90% لوگوں کو سورہ فاتحہ کا مفہوم معلوم نہیں ہے، صرف اس کو ہم نے رٹا ہوا ہے۔ کم از کم یہ منیمم اسٹینڈ ہے آپ کا قرآن کریم کے تعلق سے کہ کم از کم اس کا مضمون معلوم ہو تاکہ وہ دل کے اوپر بار بار ایک دباؤ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدیت، اس کی حمد و ثنا اور ان کے سامنے اپنی فریاد کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے باقاعدہ اس کو اسی لب و لہجے میں بیان بھی کیا کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے، اور یہ آپ پہ مسلط کر دی گئی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ آپ پڑھیں، آپ کا امام پڑھے، پڑھنا پڑے گی۔ کیوں؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے جو آپ کی زبان پر جاری ہونا چاہیے، آپ کی نماز کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ عالی شان حمد و ثنا ہے اور یہ بہترین ابدیت کا اظہار ہے، اور یہ قرآن کریم کا کل لیکھا جوکھا ہے۔ خود قرآن نے بیان کیا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا پارہ نمبر 14 سورہ حجر میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے یہ آپ کو 7 مثانی عنایت کی۔ اس کا ایک نام ہے 7 مثانی۔ 7 مثانی کا مطلب وہ 7 آیات جو بار بار ریپیٹ کی جاتی۔ 7 مثانی قرآن کریم نے اس کا ایک نام رکھا ہے سورہ فاتحہ کا، الحمد شریف کا، کہ وہ 7 آیتیں جنہیں بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن دیا، یعنی اس کو الگ سے، قرآن نے اس کو الگ سے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، الگ سے اس کو مقام دیا، الگ سے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، دعا کس کو کہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا پروفارما دیکھ لیجئے۔ یہ دعا ہے، اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس پر آمین کہتے ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی آمین نہیں، یہ صرف آپ نہیں کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ساتھ میں۔ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی، یعنی فرشتوں نے بھی آمین کہی، آپ نے بھی آمین کہی، اگر آپ کی آمین ان کی آمین کے برابر چلی گئی اور ان کے ساتھ چلی گئی تو چونکہ وہ تو معصوم ہیں، وہ سیدھا اوپر جائے گی، وہ آپ کی دعا بھی لے جائے گی، تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سن لیجئے ایک بار سورہ فاتحہ کی صورتحال۔ سورہ فاتحہ تلاوت کی امام نے، اس نے آمین کہا، آپ نے بھی آمین کہا، پھر فرشتوں نے بھی آمین کہا۔ اگر آپ کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے بڑا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ دعا ہے، ہم دعا کی مجلس میں ہیں۔ دعا کیسی ہوتی ہو میں نے عرض کر دی۔ تو ختم قرآن کے موقع پر دعائیہ مجلس یا جہرن دعا یا اجتماعی دعا، اس کے لیے دوسروں کو دعوت دینا، بلانا، قرآن کریم کی ختم پر دعا کے لیے، یہ صحابہ کا معمول۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یدعو ولدہ واہلہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے عرض کی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک آدمی مقرر کیا تھا، جب کہیں ختم قرآن ہو مجھے بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے
روایت میں نے عرض کر دی، من ختم القرآن کان لہ دعوت مستجابہ، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقط طلب الخیر مکانہ۔ یہ روایات ہیں۔ ایک اور روایت ہے لصاحب القرآن دعوت مستجابہ، کہ ہر ختم قرآن کرنے والے کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فَإِن شَاءَ عَجَّلَهَا فِي الدُّنْيَا، اگر وہ چاہے تو اس کو دنیا میں جلدی مانگ لے، وَمَن شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَى الْآخِرَةِ، اور چاہے تو وہ اس کو مؤخر کر دے آخرت کے لیے، یعنی چاہے تو اس دعا میں، یعنی قرآن کے ختم کرنے کے بعد جو مقبول دعا ہے، جو پری پیڈ ہے، وہ چاہے تو دنیا کے لیے مانگ لے اور چاہے آخرت کے لیے مانگ لے۔ وہ ساری بات میں نے عرض کر دی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، دعا، اگر آپ سب لوگ دعا کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور پورے سال آپ خود دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ حالت جنگ میں ہیں 24 گھنٹے، 24 گھنٹے حالت جنگ میں ہے، کس سے؟ شیطان سے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ فاطر پارہ نمبر 22، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے اور مان کے چلو، یعنی ہر وقت محاذ پہ مسلح رہو۔ اب بتائیے آپ کے پاس ہتھیار کہاں ہے جب حالت جنگ میں؟ یہاں کسی سے لڑنے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے، آپ کو BCوں رپورٹیں لگا کر کے، اور اس کے بعد آپ کو ہتھیار ملیں گے اور وہ ہتھیار آپ چلا بھی نہیں پائیں گے۔ ہتھیار والوں کو دیکھا یہ گیا کہ وہ سب سے بڑے بزدل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس ہتھیار ہے، کون سا ہتھیار ہے؟ الدعاء سلاح المؤمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جس چیز کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی ہے اس کو دعا شکست دے گی۔ تو ہمارا یہ مزاج کیوں نہیں کہ ہر چیز سے لڑائی کے لیے، امتحان کی لڑائی کے لیے بھی آپ کے پاس یہی ہے۔ اب پچھلے 1 مہینے سے مٹھا بھر لوگ قلم لے کے آ رہے ہیں پھنکوانے کے لیے کہ اسے پڑھ دیجئے، پھونک دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے امتحانات تو محنت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھیے نا۔ آپ کا اس وقت سینہ بالکل کھل جائے، آپ کا قلم چل نکلے، آپ کے ذہن میں ساری چیزیں آ جائیں، آپ ایسا لکھ سکیں کہ آپ کا ایگزامنر اچھی طرح سمجھ لے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں ذخائر موجود ہیں۔ آپ الم نشرح لک صدرک پڑھیے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، یہ کھولنے والی۔ اس کے علاوہ آپ قلم کی بات کرتے ہیں تو جہاں لفظ قلم موجود ہو وہاں سے اٹھائیے، آیات پڑھیے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ آپ پڑھیں گے، کچھ نہیں، قلم پہ ہی پھونک لیجئے۔ اگر آپ کو قرآن کریم کا سہارا ہی لینا ہے، ہم سے کرائے پہ آپ پڑھوا رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی کیفیت ہو، اور جب آپ کانپ رہے ہوں اپنا مشکل پرچہ ہاتھ میں لے کر کے، اس وقت آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے اور کہیے رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ درماندہ ہوں، مدد کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ یہ دعا ہم لوگ ہمیشہ کچھ بھول رہے ہیں، درود شریف پڑھیے، درود شریف سے چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، کرائے پر مولانا سے آپ قلم پھنکوا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا تو ہم بھی آج کسی بڑی پوسٹ پہ ہوتے نا، یہ سب پاس کر کے۔ خیر یہ بھی کوئی کم پوسٹ نہیں ہے جہاں بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے پالنہار کے بیچ مدھیستھ بنایا ہے، اس سے بڑا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی مدھیستہ نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی اعتبار اور اس سے بڑا کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا۔ تو دعاؤں کو ہم نے چھوڑا ہے، اور شیطان، اب ظاہر سی بات ہے آپ کسی مسلح آدمی سے جب لڑ رہے ہوں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کسی طرح سے اس کا ہتھیار چھین لیں، یہی ہوگا نا۔ کسی کے ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل ہے، ریوالور ہے، میگزین لوڈ ہے اس کی، آپ کے سامنے اس نے لوڈ کی ہے، تو آپ اپنا سارا غصہ سمیٹ لیں گے کہ کسی طرح اسے اکسایا نہ جائے، یا پھر آپ کوشش کریں گے کسی طرح سے اس کا یہ ہتھیار چھین لیا جائے۔ اگر آپ حالت جنگ میں ہیں، لڑ رہے ہیں، تو آپ یہی چاہیں گے۔ تو آپ نہیں کر پا رہے ہیں، شیطان نے یہ کام کر دیا ہے۔
شیطان کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے دعا کے نام پر، اس نے آپ کو دعا سے ونچت کر دیا، ورنہ اس پورے مجمع سے کوئی بتلا دے کسی نے اہتمام کے ساتھ پچھلے 1 سال میں بہت رو کے دعا کی ہو، 2 4 6 10 لوگ نکل آئیں چاہیں تو، اور وہ بھی ڈائریکٹ مانگنے لگتے ہیں، وہی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اے اللہ یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یعنی انہیں کبھی پوچھا نہیں اور جب ضرورت پڑی تو ترنت آرڈر لکھوا دیے۔ یہ دعا نہیں ہے، دعا نتمستکتا کا نام ہے، دعا گھٹنے رگڑ دینے کا نام ہے، دعا ناک رگڑنے کا نام، دعا ہیوملٹی کا نام ہے، اور دعا اپنے آپ کو نتھنگ کر دینے کا نام، آرڈر دینے کا نام دعا تھوڑی ہے۔ دعا کا مزاج سمجھیے۔ ابھی سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے بتلائی آپ کو، شروع کی 4 آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو غلام اور اپنے آپ کو بے بس، محتاج اور لاچار ثابت کیا۔ یہ دعا کا ابتدائیہ ہے، یہ دعا کا پریامبل ہے، یہ دعا کی تمہید اور اس کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد رکھیے آپ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد سوالات رکھے جاتے ہیں۔ تو شیطان نے دعا کا سلیقہ تو چھینا ہی چھینا ہے، ساتھ میں دعا پوری طرح سے چھین لی ہے۔ معلوم ہے کیا کہتا ہے آ کے کان میں؟ تمہیں معلوم ہے دعا کا طریقہ ہے؟ دعا کا طریقہ آپ بہت کوشش میں آئے کہ آج دعا کروں گا رو کے اللہ تعالیٰ سے، اس نے کان میں آ کر کے، نفس نے آپ کو دھیرے سے کہا تمہیں طریقہ پتہ ہے دعا کا؟ کیا مانگو گے؟ فجر نہیں پڑی تھی، چوری کر رکھی ہے، موبائل پہ کیا کیا دیکھا تھا، وہ تمام گناہ آپ کو یاد دلانے لگے گا، یہاں تک کہ آپ ایک دم، آپ کی کیفیت پہلے خراب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع تھے پوری طرح سے کنیکٹڈ تھے، ویل کنیکٹڈ، ترنت آپ کی وہ کنیکٹیوٹی ختم ہوگی اور اس کے بعد دعا میں بدلی ہوگی، یہاں تک کہ آپ چھوڑ دیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اس کا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے آواز دے رہے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا سننے کو بیٹھا ہوں۔ خود آواز آج کل لگا رہے ہیں، حل من داع فاجیب، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا پر میں جواب دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سائل جس کے سوال کو میں پورا کروں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، تم رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اور جس طرح کیفیت بنا سکتے ہو اپنے پالنہار کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے بالکل قریب آ جاتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مجھے تلاش نہ کرے، میں اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ آیات کیا مانگ رہی ہیں آپ سے؟ یہ آیات مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ 24 گھنٹے مانگیے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجیے آپ۔ تو آپ کو دعا میں جھونکا جانا چاہیے، آپ اپنے آپ کو دعا میں جھونک دیں اپنے پالنہار کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے یہاں تک کہا کہ ایسا ہے، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو اپنے پالنہار کے سامنے سوال رکھو۔ تمہارے جوتے کا اگر تسمہ ٹوٹ گیا، فیتہ ٹوٹ گیا، تو بھی تم اپنے پروردگار سے مانگو۔ تمہارا نمک ختم ہو گیا ہے، تب بھی تم اپنے پروردگار سے مانگو۔ اب بتائیے کتنی معمولی چیزیں ہیں یہ، لیکن حضور یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دعا کا دامن مت چھوڑنا، ساری ضرورتیں اپنے پروردگار کے سامنے رکھنا۔ کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی بندگی کوالیفائی ہوتی ہے، اس سے آپ کی بندگی پروو ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ ان سے ملے گا، اور وہ ہر چیز کے وہی مالک ہیں، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے مجھے ان سے چاہیے۔ تو آپ بتائیے یہ ساری چیزیں کیا بنا رہی ہیں آپ کو؟ آپ کو یہ بندہ خالص بنا رہی ہیں، یہ بندہ بزرگوار بنا رہی ہیں آپ کو۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفادار بنانے کے لیے، بندوں کو وفادار بنانے کے لیے، وفادار رکھنے کے لیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے اس طرح دعا کا اہتمام کیا ہے اور کروایا ہے اور تلقین کی ہے۔ ایک اور نظر سے آپ ذرا سا کنیکٹیوٹی دیکھیے کہ صبح جیسے ہی اٹھے آپ کیا کرنا ہوتا ہے؟ سر کو اس طرح سے ملتے ہوئے اٹھیے تاکہ جتنی بھی نسیں دبی ہوئی ہیں آپ کی وہ ساری کھل جائیں۔ یہ سنت کا حصہ ہے، یاد رکھیے گا۔ سارے ڈاکٹر بیکار ہو جائیں نیورولوجسٹ اس تھیوری کے سامنے۔ اس کے بعد آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہنا، یعنی نئی زندگی اور نیا ایمان۔ پھر اس کے بعد کہیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے موت دے کے پھر زندہ کر دیا اور ہمیں پھر وہیں پہنچنا ہے۔
بیت الخلاء گئے تو کیا پڑھنا ہے، نکلے تو کیا پڑھنا ہے، وضو کر رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، وضو کر چکے تو کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلے تو کیا پڑھنا ہے، اور سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، سب میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یعنی پل پل میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ رکھنے کی، اللہ کی تعریف، اللہ کا تذکرہ، دعاؤں کا سلسلہ۔ یہاں تک کہ آپ جب بازار جاتے ہیں تو بازار آپ کو بڑی ہوشیاری ہے کہ میں خریدنا جانتا ہوں، یہ کرنا جانتا ہوں، وہ کرنا جانتا ہوں۔ آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں پھل والے، آپ ایسے کر کے چن کے رکھ رہے ہوں گے اور سامنے والا ایک چھوڑا ہوا وہ رکھ دے گا، سارا آپ کا ہوشیاری ساری آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی دعا، اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق و خیر ما فیھا، اے اللہ اس بازار کی خیر چاہتا ہوں، واعوذ بک من شرھا و شر ما فیھا، اور اس بازار اور جو کچھ میں لینے جا رہا ہوں اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اصیب فیھا یمینا فاجرۃ، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی جھوٹی قسم کھا کے مجھے کوئی سودا بیڑ دے، او صفقۃ خاسرہ، یا کوئی نقصان دہ سودا مجھے دے دے۔ یعنی آپ نے اپنی ہوشیاری پر ٹرسٹ کرنے کے بجائے سارے کی ساری کہاں کس پالے میں ڈال دی اپنی ذمہ داریاں، اپنے پالنہار کے حوالے۔ یہ کمٹمنٹ ہے، یہ سمرپن ہے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا طریقہ۔ یہ ایک آدھ دعا کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیا، ورنہ یہ اٹھنے سے لے کر کے اور سونے تک جتنا بھی پورا نیٹ ورک ہے آپ کا، یہ دعاؤں سے سسجت ہے، یہ دعاؤں سے پوری طرح سے معمور ہے اور آباد ہے، اور سب میں اس طرح کا کمٹمنٹ اور اس طرح کا بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کنیکٹیوٹی، جینے کا سلیقہ دیکھیے، مزہ آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو سلیقہ اور حسن عنایت کیا ہے، اس طرح آپ جئیں گے اس کائنات کا کوئی نقصان آپ کو نقصان لگے گا ہی نہیں۔ جب سب کچھ اس کے حوالے کر دیا پھر کچھ ہوتا ہے تو یہ مانا جائے گا فیصلہ ان کا، پھر آپ اپنی ہوشیاری کو نہیں کوسیں گے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہو گئی دعا سے شیطان آپ کو مسلسل روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری چیز، شیطان آپ کو مسلسل دعاؤں سے محروم کر کے، نافرمانی کر کے، عصیان اور معصیت کے ذریعے سے کیا کرواتا ہے؟ وہ کرواتا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اب آپ نے بہت سارا ایسا کام کر لیا جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے کہ آپ ان سارے گناہوں کو اریز کر دیں، اس کھاتے کو آپ زیرو کر دیں؟ ہے کوئی طریقہ اس طرح کا؟ استغفار کس کا نام ہے؟ استغفار کاہے کا نام ہے؟ گناہوں کی ریڈنگ زیرو کرنے کا نام ہی تو استغفار ہے نا۔ تو اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک، شیطان ہم سے کہہ رہا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کرنے چلی، بات سمجھ رہے؟ یہ کفریہ جملہ وہ بولتا ہے، ٹھیک، کہے گا تم نے فلاں کی زمین مار رکھی ہے، یہ کر رکھا وہ کر رکھا ہے، تو آپ کی کیفیت کو پوری طرح سے بیکار کر دے گا، مختل کر دے گا۔ آپ کے اندر سے جواب آنا چاہیے، چلو میں نے یہ سب غلطیاں کی ہیں، یہ غلطیاں ختم کیسے ہوں گی؟ یہ نفس آپ کا آپ سے سوال کر رہا ہے اور تمہیں یاد دلا رہا ہے اتنے بہت سارے گناہ، تاکہ کسی طرح آپ دعا نہ کر سکیں، اپنے پروردگار کی طرف سے رابطہ نہ کر پائیں، اس لیے کہ ابھی آپ رو کے ایک بار کہیں گے مولا مجھے معاف کر دیجئے، تو اس کی سالوں کی محنت پل بھر میں ختم ہو جائے گی، پل بھر میں اس کی محنت ختم ہو جائے گی، اور کوئی نہیں چاہتا اپنی پوری کمائی کو آگ لگانا۔ تو اس لیے وہ مسلسل یہ کوشش کرتا ہے آپ کے پاس جواب کے آپ ترنت ہاتھ اپنے پھیرے ہو، بھاگ کھڑے ہو۔ دیکھیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ، سمجھ لیجیے اچھی طرح، اسی پل آپ کو کہنا یہ ہے کہ مجھے بتلاؤ کہ اگر مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، مانا کہ میں نے زمین مار لی ہے، قتل کر دیا، زنا کر لیا، جھوٹ بولا ہوں، یہ کیا وہ کیا، بتاؤ یہ سب ٹھیک کیسے ہو؟ واحد طریقہ ہے توبہ و استغفار، وہی میں کر رہا ہوں، کام کر اپنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے نفس کو جواب دینے کے لیے، شیطان کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ہے، کہ میں اسی لیے تو اپنے پروردگار سے اس وقت کنیکٹ اور روبرو ہوں، میں ان کی بارگاہ میں مناجات اور سرگوشی کے لیے اپنے گھٹنے اور اپنی ڈانک رگڑ رہا ہوں، صرف اسی لیے کہ ان گناہوں کا اثر کم ہو جائے، اور جو میرے ذمہ ہے میں انہیں ادا کر لوں گا، لیکن میرا پالنہار مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جواب دیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالے گا۔ تو آپ سمجھیے کہ آپ کا راستہ کس طرح مارا جا رہا ہے۔ آپ انتظار مت کیجئے کہ عبدالرب کے ختم قرآن میں جا کر کے اور دعا میں شرکت کر لیں گے اور سال بھر دعا نہیں کرنی ہے، یہ تو میرے ذمہ، میرے گلے میں بہت بڑا پھندا ہے۔ دعا بار بار کرنی ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرنی ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ نے تو ہماری نماز میں ہی دعا کا سب سے ہیوی پروفارما سورہ فاتحہ شامل کر دی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ استغفار
ہم نے گناہ کیے ہیں، بے شک ہم سے بہت غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں، ہم نے ان گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور گناہوں کے سلسلے میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی معاف کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے، اور زندہ رہتے تو وہ کفر معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی 90 سال تک کفر کرنے والا مرنے سے ایک دن پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، تو ضابطہ یہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو یکلخت اریز کر دیتا ہے، بالکل زیرو۔ وہ شخص پارسا ہو کے جائے گا اللہ کی بارگاہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اسی لیے وہ آیت پارہ نمبر 24 کی جسے ہم ہر مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جو صرف گناہ ہی کرتے رہے ہو، صرف گناہ ہی کرتے رہے ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ ایک طرف پوری دنیا اور دنیا کا سارا اثاثہ اور ساز و سامان اور نعمتیں، ایک طرف ساری دنیا، دنیا کی ساری متاع اور سارے ساز و سامان، اور ایک طرف یہ آیت۔ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک اس آیت کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ بندے کہ جنہوں نے صرف گناہ کیے ہیں، صرف گناہ کیے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد گرامی ہے۔ اب مجھے روایت کا یہ اگلا ٹکڑا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا وَإِنْ أَشْرَكَ یا رسول اللہ، اگرچہ مبتلا شرک ہوا ہو۔ تھوڑے سے توقف کے بعد حضور نے فرمایا وَإِنْ أَشْرَكَ، اگرچہ اس نے شرک کیا ہو۔ جب کفر معاف ہو جاتا ہے تو شرک کیا؟ شرک کب معاف نہیں ہوگا؟ آپ شرک کر کے مر گئے، پھر اس کے بعد اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہے، وہ شرک معاف نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوا شرک کیا کفر بھی معاف ہو جاتا ہے؟ آئیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ روئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ توبہ کرتے وقت ندامت اور شرمندگی بہت میٹر کرتی ہے۔ الندم توبہ، خود شرمندگی توبہ ہے۔ جتنے بھی واقعات ہم اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کر چکے ہیں، ہم انہیں دہرائیں گے نہیں، ہر جگہ صرف شرمندگی موجود، یعنی اتنا گناہ کیا کہ بستی سے باہر پھینک دیا گیا، پھر اس نے شرمسار ہو کر اللہ سے کہا کہ اللہ کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کسی نے کہا کہ اے اللہ آپ نے 40 سال تک مجھے رسوائی سے بچائے رکھا، میں نافرمانی کرتا رہا، اب اس مجمع میں کیا رسوا کر دیں گے، مجھے معاف فرما دیجئے، معاف کر دیا۔ تو ندامت اور شرمندگی اللہ کے سامنے، ندامت اور شرمندگی۔ ایک شخص مر گیا، اپنے بیٹوں سے کہہ گیا میری راکھ جلا کر کے اور آدھی سمندر میں آدھی ہواؤں میں اڑا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا لما عملتا ھذا، یہ بدتمیزی کیوں کی تھی؟ تو اس نے جواب میں صرف معلوم ہے کیا کہا؟ لخشیتک یا رب، اے اللہ تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا، تیرے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تیری اس ادا پہ معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت اور شرمندگی اور پشیمانی بہت پسند ہے۔ آپ ختم قرآن کی مجلس میں ہیں جس پر حضور کی مہر ہے کہ دعوت مستجابہ، اور میں اپنی طرف سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ختم قرآن کی دعا نہیں ہے، میرے 4 ختم قرآن کی دعا، یعنی میں مسلسل اس کو پڑھ رہا تھا، جتنا مجھے یہاں پڑھنا ہوتا تھا اتنا میں 3 مرتبہ نماز میں پڑھتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج میں نے ابھی یہاں تو 2 قرآن مکمل کیے ہیں اور دن میں وہ باقی 2 مکمل کیے ہیں، تو میرے یہ 4 قرآن ایک ساتھ مکمل ہوئے ہیں، بلکہ ایک دیکھ کر کے پڑھا ہے وہ 5واں قرآن ہے۔ تو میرے حساب سے یہ 5 قرآن کی دعا ہے، اور آپ لوگوں میں سے کسی نے ابھی مکمل کیا ہو تو وہ بھی نیت کر لے، بلکہ آئندہ سے دھیان رکھے کہ جب کبھی آپ کا ختم قرآن ہو اور اس سے پہلے آپ کی کوئی ترتیب چل رہی ہو تو آپ وہ ختم قرآن بھی اس میں شامل کر لیں، اس لیے کہ کیا کہا لِكُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ ہر ختم قرآن پر ایک دعا مقبول ہوتی ہے، تو آپ کی بھی شامل ہوگی، ہماری اور بھی شامل ہوں گی، تو یہ ایک امپاورمنٹ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا مضبوطی کے ساتھ، عبدیت کے استحکام کے ساتھ پیش کریں گے،
بہرحال ہمارے پاس اعمال کے نام پر کچھ نہیں ہے، ہم صرف ان کے کرم کو مانگنے جا رہے ہیں، ان کے دروازے کو کھٹکھٹانے جا رہے ہیں، ان کا رحم ہم کو چاہیے ہے، ان کی نظر عنایت اور توجہ چاہیے ہے۔ ہم مجرم ہیں اور وہ کریم ہیں۔ بے شک ہم اس لائق نہیں ہیں، اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ کسی عدالت میں جا کر کے اپنے نفع کی بات کر سکیں، لیکن یہ کریم پالنہار کی عدالت ہے جنہوں نے خود کہہ دیا ہے تم مایوس نہ ہونا ہم سے کبھی بھی، گناہ کتنے ہی ہو جائیں، زمین بھر کے گناہ لے کر کے آؤ گے تو زمین بھر کے مغفرت کے اثاثے کے ساتھ ہم تمہارا استقبال کریں گے۔ تو بہت حوصلہ افزائی ہے احادیث میں اور آیات میں استغفار اور توبہ کے تعلق سے، اس لیے اپنے سینے کو بالکل کھلا رکھیے اور امیدوں کو 100% رکھیے، یقین کو بہت بلند رکھیے کہ پالنہار معاف کر دے گا، لیکن عہد کرنا پڑے گا کہ آئندہ گناہوں سے بچیں گے۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجئے اور پھر بتی بند کر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله وصل على محمد كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار
ونجنا برحمتك من النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وحب تلاوة القرآن الكريم۔ اے اللہ، ختم قرآن کی مجلس ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا در ہے، آپ کی بارگاہ ہے، آپ کا دربار ہے، آپ کا آستانہ ہے۔ اے اللہ، اور گنہگاروں کی اور کمزوروں کی ایک بھیڑ ہے۔ اے اللہ، ہم نے قرآن کریم یہاں تلاوت کیا، اے اللہ بہت کوشش کی، ایک ایک لفظ پر دھیان دیا، لیکن اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، اس کا حق ادا کر پانا ہم کمزوروں اور گنہگاروں کے بس کا نہیں ہے۔ اے اللہ، جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی گئی ہے اور جو کوتاہیاں اس میں ہو گئی ہیں، اپنے فضل اور کرم سے، اپنے عفو اور درگزر سے اے اللہ انہیں معاف فرما کر اس ٹوٹے پھوٹے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، اس تلاوت کو قبول فرما لیجئے، اس تلاوت کی کوشش کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جس محبت کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ، جس استحضار و اہتمام کے ساتھ آپ کے کلام کو سنا جانا چاہیے تھا، اے اللہ بار بار ٹوکنے اور کوشش کرنے کے باوجود اے اللہ اس سننے میں یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی۔ اپنے فضل سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما کر، ان نقائص سے درگزر فرما کر اے اللہ اس ٹوٹے پھوٹے سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرما لیجئے، اس حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قرآن کی محبت کے نام پر اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جی تو چاہتا ہے بستر پہ لیٹنے کو، لیکن اے اللہ نہیں، کلام الہی کی محبت میں، اس کو سننے کی تڑپ میں، اس کے لیے کھڑے ہونے میں، آپ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے اے اللہ آپ نے اپنے جسموں کو لا کر کے یہاں ڈالا۔ اے اللہ قرآن کریم کی محبت میں اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ بہت سے ایسے بوڑھے جو تیزی سے چل نہیں سکتے، اٹھنے بیٹھنے میں انہیں معذوری ہے، لیکن اے اللہ تیرے کلام کی محبت میں وہ بھی چل کر آئے، انہوں نے سنا۔ اے اللہ اس کو قرآن کریم کی محبت کے نام پر قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ نابینا، ایک نابینا شخصیت اے اللہ وہ بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اگلی صف کے کناروں پر آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیرے کلام کو سنتے ہیں۔ اے اللہ ایسی کوششوں کو اپنے کلام کی محبت میں قبول فرما لیجئے اور ان کے طفیل میں ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ تو قبولیت کا مہینہ ہے، اے اللہ یہ تو مہربانی کا مہینہ ہے، یہ تو کرم گستری کا مہینہ ہے، اے اللہ یہ تو عفو و درگزر کا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس میں تو آپ اپنا کرم دکھلاتے ہیں، اپنی جود و سخا دکھلاتے ہیں، اے اللہ اپنا پیار لٹاتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم کو آواز دیتے ہیں، مانگنے والوں کو آواز دیتے ہیں۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہماری قرآن کریم سے محبت کو قبول فرما لیجئے، ہماری قرآن کریم کی محبت لکھ دیجئے۔ اے اللہ اگرچہ یہ اس کے محبت کرنے کا نہ تو حق ہے اور نہ حق کی ادائیگی ہے، لیکن اے اللہ آپ تو ٹوٹا پھوٹا بھی قبول کر کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ رمضان المبارک میں آپ ہر عمل کا اجر بڑھا دیتے ہیں، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے پڑھنے اور سننے کو، اس حاضری اور کوشش کو بڑھا کر کے اس کو قرآن کریم کی محبت کے نام پر قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ مجمع کس نیت سے جمع ہوا ہے؟ آج 3 جگہ ختم قرآن ہے، لیکن اے اللہ وہاں سے بھی لوگ فارغ ہو کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اے اللہ یہ کس لیے پہنچے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن آپ جانتے ہیں۔ آپ نے بتلایا اپنے بارے میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں اور دل جس کو چھپا لیں گے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جس کا تم اعلان کر دو جسے چھپا لو ہم سب جانتے ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع کاہے کے لیے آیا ہے، یہ بھیڑ کاہے کے لیے ہے؟ اے اللہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ سب توبہ کے لیے آئے ہیں، اے اللہ سب استغفار کے لیے آئے ہیں، سب معافی کے لیے آئے ہیں، سب کو یہ اعتراف ہے، کھلے دل سے اعتراف ہے کہ ہم نے پورے سال میں ایک دن ایسا نہیں گزارا جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کی مرضی کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اے اللہ آپ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بے دریغ گناہ کیے ہیں، معاصی میں مبتلا رہے ہیں۔ اے اللہ حق تو یہی بنتا ہے، انصاف یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ ہمت نہ ہو، ہمیں یہ موقع نہ دیا جائے کہ ہم معافی چاہیں، اس لیے کہ جس دلیگری کے ساتھ ہم نے گناہ کیے ہیں، جس بے دریغ اور جس بے کیفی کے ساتھ ہم نے گناہ اور معصیت کی ہے،
اے اللہ ایسے لوگ کسی عدالت میں بھی قابل معافی نہیں ہوتے، لیکن اے اللہ آپ نے قرآن کریم میں اتنے سہارے دیے ہیں، آپ نے کہا پکارو ہم کو، تڑپتے ہوں کی ہم سنتے ہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں، میری یہ خبر میرے بندوں تک پہنچا دو، میں بہت بخشنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہوں، میرے گنہگار بندوں سے کہہ دینا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ آپ کے حبیب نے کہا کہ تم زمین بھر کے گناہ بھی لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہ اتنی بڑی مغفرت سے تمہارا سامنا کر کے تمہیں اپنی باہوں میں جگہ دے دیں گے۔ اے اللہ آپ اپنی آغوش میں لے لیں گے، آپ کے حبیب نے بتلایا۔ اے اللہ اس لیے ہمت پڑ گئی، آپ کے در پہ آ گئے، آپ کے گھر میں آ گئے، آپ کے سامنے مطالبات رکھ دیے۔ اے اللہ یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں یہ اپنے لیے کچھ مانگ سکے۔ اے اللہ معافی ہی عنایت کر دیجئے۔ اے اللہ توبہ ہی ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، آپ معاف فرما دیں گے ہماری جھولیاں بھر جائے گی۔ مولا ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی عدالت معاف نہیں کرے گی، لیکن کائنات کا اکلوتا ایسا کریم ہے جو ایسوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ 100 قتل ہوا کو، 100 قتل کرنے والوں کو بغیر توبہ کے صرف ارادے پر معاف کر دیتا ہے، اپنی راکھ اڑوا دینے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ آپ تو ایسے گنہگاروں کو ولی کہہ دیتے ہیں جنہیں بستی سے گنہگار سمجھ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو آپ نے توفیق دی قرآن سننے کی۔ اے اللہ 15 دن تک اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کلام الہی کے لیے اے اللہ اپنے آپ کو کھپانے کی اے اللہ تلاوت کی بھی توفیق دے دی، روزوں کی بھی توفیق دے دی، اپنی یاد اور اپنے ذکر کی بھی توفیق دے دی، اپنی تسبیح و تحلیل و تقدیس کی بھی توفیق دے دی۔ اے اللہ پھر آپ کی بارگاہ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، ہمیں بھی کہہ دیجئے کہ ہم نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ اے اللہ آپ ہمارے بارے میں بھی کہہ دیجئے، اے اللہ جس طرح ان لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ہمارا ولی ہے، ہمیں بھی شرمندگی ہے اپنے گناہوں پر، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اور ہمیں امید ہے آپ کے کرم سے ہم نے آپ کے گھر پہ اور در پہ اور آستانے پہ پناہ لی ہے۔ اے اللہ ہمارے بارے میں بھی کہہ دیجئے کہ یہ ہمارے اولیاء ہیں۔ مولا کریم ہمارے بارے میں بھی کہہ دیجئے، اے اللہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ گنہگاروں کو ولی کیوں کہتے ہو۔ اے اللہ آپ تو لا یسأل عما یفعل ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ عشرہ تو مغفرت کا ہے، معافی کا بنایا آپ نے، اس کو بخشش کا بنایا، ہم نے اس میں آپ کو پکارا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، مسجد ہے، مسجد کی صفیں ہیں۔ اے اللہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں، سسکتے ہوئے نوجوان موجود ہیں۔ اے اللہ یہ منظر پورے سال کبھی نظر نہیں آتا جب نوجوان اتنی بے جگری کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کے لیے تڑپ رہے ہو، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اور وہ آگے بڑھ بڑھ کر کے اے اللہ اس مجلس میں شرکت کے لیے دوڑ رہے ہوں۔ مولا کریم آپ تو بہت پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والے نوجوانوں کو۔ اے اللہ اس پسند کی آج لاج رکھ لیجئے، ان کے طفیل سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بوڑھے بزرگوں کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے آپ کو شرم آتی ہے، آپ کے حبیب نے بتلایا ان بوڑھوں کے ان سفید بالوں کا واسطہ ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے جو کسی کے سامنے بھی پھیلا دیں تو خالی نہیں لوٹتے ہیں۔ اے اللہ اس مجلس میں حفاظ کرام ہیں، علماء ہیں، طلبہ ہیں، ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں۔ اے اللہ ان کے طفیل آپ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے۔ اے اللہ آپ تو بہت پسند کرتے ہیں بخشنا اور معاف کرنا، معاف کرنے والوں کو معاف کرنا آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ انسان کسی کو معاف کر دے تو آپ اس کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معافی کا احساس بھی عنایت فرما دیجئے کہ آپ نے معاف فرما دیا۔ اے اللہ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو انسانوں کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ رمضان ہے، پہاڑوں کا موسم ہے، عطا کا سیزن ہے، بخشش کا اور کرم کا، جود و سخا کا زمانہ ہے۔ اے اللہ آپ اپنی جود و سخا دکھلا دیجئے، آپ کرم دکھلا دیجئے۔ اے اللہ آپ نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب بھکاری ہو، تم سب کے سب محتاج اور فقیر ہو، تم سب کے سب سوالی ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو 5 بار۔ اے اللہ آپ نے یہ سب کچھ ہم سے اسی لیے کہا ہے تاکہ ہم اس سے انگیز ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنے سوالات رکھ دیں۔ اے اللہ ہم نے سوال رکھا آپ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کا، ہمارا یہ سوال قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے،
آپ نے کہا هو الغنی، ہم بے نیاز ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، سارا اقتدار ہمارے پاس ہے، سارا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اللہ اپنا اقتدار استعمال فرما کر ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری معافی کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ قرآن کریم کی محبت میں ہم کو قبول فرما لیجئے، قرآن کریم کی محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، مسلسل قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور شغف کے ساتھ اس سے وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ یہ میرے ہاتھ بہت بوجھل ہیں، یہ میرے کندھے بہت بوجھل ہیں لوگوں کی امید سے، اے اللہ جسے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ختم قرآن کے دن کا ہے اللہ انتظار کرتا ہے اور چپکے سے آ کر کان میں کہہ جاتا ہے مولانا فلاں کام کے لیے دعا کر دیجیے، اے اللہ خاکم بدہن، میں اس لائق نہیں تیری بارگاہ میں اپنے لیے کچھ کہہ سکوں، اتنی امیدوں کا بوجھ میرا اوپر، مولا کریم انہیں لگتا یہ ہے کہ یہ ختم قرآن کی دعا کرائے گا تو اللہ تعالیٰ سن لیں گے، مولا کریم ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لیجئے، مولا کریم ان کے حسن ظن کی اور ان کی امیدوں کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ میں کسی لائق نہیں نہ صحیح، لیکن اے اللہ وہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ وہ تجھ سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی مشکلات دور کر دیں گے، آپ ان کے مسائل حل فرما دیں گے، ان کے سامنے درپیش جو صورتحال ہے اے اللہ اس میں آپ ان کی مدد فرما دیں گے، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے مختلف چیزوں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ دعا کر دیجئے، آپ ان کی ضروریات کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اے اللہ مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ سب کی ایک ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اے اللہ مجھے اپنی فکر ستائے جاتی ہے کہ میں معافی کے لائق ہوں کہ نہیں ہوں، دوسروں کی سفارش کیا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ آپ جانتے ہیں، آپ ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لیجئے۔ کچھ نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو کامیابی مل جائے، دعا کر دیجئے گا، اے اللہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر مہنگی تعلیم حاصل کر کے نوجوان خالی بیٹھے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کی گئی ہیں، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں، ان کو ملازمتوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اے اللہ آپ کا جب قلم چلے گا تو کسی کی یہ رکاوٹیں کام نہیں آئیں گی، اے اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ مقتدر اعلیٰ ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ مطلق العنان شہنشاہ ہیں، اے اللہ ان تمام بچوں کو کامیابی مرحمت فرما دیجئے، ہمارے نوجوانوں کو رزق حلال کے وسائل مرحمت فرما دیجئے، اے اللہ رازق آپ ہیں، رزق کے خزانے آپ کے پاس ہیں اور آپ تدبیر امور کے مالک ہیں، اے اللہ اس کائنات کو آپ چلاتے ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کے دست قدرت میں ہے، اے اللہ آپ اپنی قدرت کا استعمال فرما کر ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ انہیں کام سے لگا دیجئے تاکہ ان کے ذہن نہ بھٹکنے پائیں، وہ غلط راہ پر نہ جانے پائیں، گناہوں میں مبتلا نہ ہونے پائیں، حلال رزق میں انہیں مبتلا فرما دیجئے، حلال رزق کے وسائل ان کے ہاتھوں میں تھما دیجئے۔ بہت سے نوجوانوں نے اللہ اپنے رشتوں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو جائز اور حلال اور بہتر رشتے عنایت فرما دیجئے، شریف جوڑے انہیں مرحمت فرما دیجئے، اے اللہ بہت سے ماں باپ نے آ کے درخواست کی کہ بچیوں کے لیے رشتوں کے لیے دعا کر دیجئے، اے اللہ جو بچیاں رشتوں کے لیے ہیں ان کے لیے بہتر اور پاکیزہ رشتے عنایت فرما دیجئے، اے اللہ بہت سے لوگوں کے یہاں شادیاں طے ہیں اور ان کے ساتھ مسائل ہیں، اے اللہ آپ حکم کن سے ان کے مسائل کو رفع فرما دیجئے، اے اللہ ہماری شادیوں سے یہ ضرورت سے زائد اور فضول خرچیاں ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مالداروں کو احتیاط کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، ہمارے مالداروں کو اسراف سے بچا لیجئے، غریب تو پریشان ہیں مجبوراً کرتے ہیں، اے اللہ ان مالداروں کو سنت کے مطابق اپنی شادیاں منعقد کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا مرحمت فرما دیجئے، بہت سارے لوگوں نے اپنے معذور والدین کے لیے یا بیمار والدین کے لیے دعا کی درخواست کی ہے یا انہوں نے خود رابطہ کیا ہے، اے اللہ شافی آپ ہیں، اے اللہ یہ دوائیں تو محض وسیلہ ہے، ڈاکٹر تو خالی ایک مدبر ہے اور راہ دکھانے والا، آپ کے حکم سے سب کو شفا ہوتی ہے، اے اللہ وہ دعا پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کی ذات سے انہوں نے شفا مانگی ہے، اے اللہ ان سب کو شفا اور سکون مرحمت فرما دیجئے، اے اللہ بہت سے نوجوانوں نے شادی شدہ جوڑوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، اے اللہ اولاد دینے کا پورا اختیار آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ صرف آپ کے حکم سے اولاد ملتی ہے، اے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے،
اے اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں بچیاں تو ہیں، نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں، انہوں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ سے سفارش کی ہے، اور اس دعا میں اے اللہ وہ اپنی دعا کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ انہیں نرینہ اولاد عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ اعتماد ہے آپ کے خزانوں پر کہ آپ ہی عنایت کرنے والے ہیں، اس لیے آپ سے ہی مانگا ہے، آپ سے درخواست کی ہے اور گہار لگائی ہے۔ اے اللہ اس اعتماد کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ انہیں نرینہ اولاد مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں کے اوپر ناجائز مقدمات ہیں، ان کی سماعتیں چل رہی ہیں، میرے اوپر بھی ناجائز مقدمہ ہے۔ اے اللہ حاکم تو آپ ہیں، قلم تو آپ کا چلتا ہے، سارے قلمدانوں کے مالک آپ ہیں، سارے دنیا بھر کے قاضی اور قضات سب آپ کے دست قدرت میں ہیں، سب کی گردنیں آپ کے قابو میں ہیں۔ اے اللہ انہیں انصاف کے لیے مجبور فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں ظلم اور تعدی سے دور رکھیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل ظالمانہ کارروائیاں اور مسلسل ان کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اس میں بڑا دخل تو ہماری بدعمالی کا ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما کر اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائیے، پھر ان ظالموں کے قلم کو درست فرما دیجئے، ان سے نکلنے والی تحریروں اور فیصلوں کو اے اللہ درست فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ آپ کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول اور غلطی یہی ہے کہ ہم نے آپ کو ناراض کر لیا ہے۔ اے اللہ آپ اپنی ناراضگی ختم فرما دیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی ناراضگی ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنی رضا کا اعلان فرما دیجئے۔ یہ کائنات کل بھی ہماری ٹھوکروں میں تھی، پھر یہ اسی طرح ہو جائے گی، صرف آپ کی رضا کی ضرورت ہے۔ آپ راضی ہو جائیے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ولی مان لیا ان کو۔ اے اللہ جب پاک صاف ہو جائیں گے تو آپ کے مقرب ہو جائیں گے۔ اے اللہ بہت سارے ایسے حقوق ہیں کہ جن کو پورا کیے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمیں اپنے تمام حقوق کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، اپنے تمام حقوق و لباد کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اپنے حقوق معاف فرما دیجئے۔ آپ حاکم مطلق ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو مانگنا نہیں آتا ہے، اے اللہ جس طرح مانگ سکے آپ سے مانگ لیا، جو کچھ آپ کے حبیب سے سیکھا یا جو کچھ یاد رہ گیا یا جو کچھ کہہ پائے۔ اے اللہ آپ کے دربار کے آداب تو ہم بے ادبوں سے نہیں پورے ہو سکتے، لیکن اے اللہ جس طرح بھی مانگ سکے اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے، اور ان سب پر بھی کارروائی فرما دیجئے۔ اے اللہ ابھی کارروائی فرما دیجئے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے اے اللہ یہ احساس عنایت کر دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا ہے، آپ نے معاف کر دیا ہے، آپ نے ہم گنہگاروں کی دادرسی کر دی ہے۔ اے اللہ ہم پریشان حالوں کی لاج رکھ لی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے در پر قرآن کریم ختم کر کے اور روزے رکھ کر کے اور تسبیح و تحلیل کر کے اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی پیش کر کے ہم نے آپ کو پکارا ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہم اپنے اعمال کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کو یہ حالتیں بہت پسند ہیں، آپ نے پیچھے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ اے اللہ اس لیے ہم رحمتوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ آپ ایسے لوگوں پر رحم کرتے چلے آئے ہیں، اور آپ کا غصہ بجا ہے، لیکن آپ نے تو اپنے لیے باقاعدہ ایک دستاویز اور ایک ایگریمنٹ سائن کر کے عرش پہ رکھا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی۔ آپ کے حبیب نے ہم کو بتلایا، حدیث قدسی کے کلمات ہیں کہ آپ کی رحمت ہمیشہ آپ کے غصے پر غالب رہے گی۔ اے اللہ ایک طرف ہمارے گناہوں پر آپ کا غصہ ہے، اور یقیناً وہ غصہ جائز ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے اپنے گناہوں پر توبہ کر کے آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کے در پہ آ کر کے ختم قرآن کے بعد آپ کو پکارا ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ اے اللہ آپ نے کہا کہ رحمت غالب رہتی ہے غصے پر، تو آج اپنے اس اصول کے مطابق ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، اپنے غصے کو ختم فرما کر ہمارے اوپر اپنی رحمت کے غلبے کی مہر لگا دیجئے۔ مولا کریم ہم نے جو کچھ مانگ لیا وہ سب بھی عنایت کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عنایت کر دیجئے۔ اے اللہ ملت کا حال بہت خراب ہے، بالخصوص ملک کے اندر ہر شخص چھوٹے سے چھوٹا اے اللہ صاحب اقتدار مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں کو بیڑیاں دے دیجئے، اے اللہ ان کے قدموں کو روک دیجئے، ان کو قدموں کو پاب و سلاسل کر دیجئے۔ اے اللہ ظلم کرنے والے ہاتھوں کو شل فرما دیجئے، ظلم کرنے والے ہاتھوں پر پابندی لگا دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ہی ان کو اقتدار میں بٹھایا ہے، اے اللہ انہیں روک دیجئے ظلم سے۔
اے اللہ یہ درندے آپ نے ہمارے اوپر چھوڑے ہیں اس لیے کہ ہم بہت گنہگار ہو چکے تھے، ہم بھی باغی ہو چکے تھے، ہماری بغاوت کا علاج کرنے کے لیے انہیں آپ نے چھوڑا ہے۔ اے اللہ ہماری بغاوت کو اپنے فضل سے روک دیجئے اور ان مردودوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ انہیں ہدایت مرحمت فرما دیجئے، انہیں اسلام کی سمجھ عنایت فرما دیجئے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یہ ہمیں دیکھ کر کے اندازہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ انہیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے حق میں آپ اسلام کا فیصلہ فرما دیجئے، یہ ہمارا مطالبہ اور خواہش ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے۔ مولا انہیں ہدایت عنایت فرما دیجئے، اور اگر ہدایت مقدر نہ ہو آپ کے فیصلے کے مطابق تو اے اللہ اس زمین کو پاک فرما دیجئے ان مردودوں سے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے جس پر ان کے دانت ہے، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائیے جو اے اللہ ہمارے بزرگوں نے ملت کی خوشحالی کے لیے اے اللہ وقف کیے تھے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے مراکز کی، معابد کی، تنظیموں کی، جماعتوں کی، خانقاہوں کی، ہمارے علماء کی، مشائخ کی، مدارس کی اے اللہ سب کی غیب سے حفاظت فرمائیے۔ آپ حفاظت فرماتے رہے ہیں، اے اللہ حفاظت فرمائیے اور ہمیں اس لائق رکھیے کہ ہم اس زمین کو اپنے سجدوں سے آباد رکھیں۔ اے اللہ اس کفرستان کو سب سے خوبصورت اسلام مدارس نے اور علماء نے دیا ہے، اے اللہ اس سلسلے کو جاری اور باقی رکھیے۔ اے اللہ اس مجلس میں طالب علم موجود ہیں، اے اللہ ان کے علمی سفر کو بابرکت اور بارآور بنا دیجیے۔ اے اللہ ایک طالب علم ایسا جو دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد تکمیل ادب بھی کر چکا، اب افتاء کی خواہش ہے، مولا کریم اپنے فضل سے فیصلہ عنایت فرما دیجیے، اپنے فضل سے اس منزل کو بھی آسان فرما دیجیے، یہ منزل بھی مرحمت فرما دیجیے۔ فقاہت کی خواہش ہے، اے اللہ شریعت کے مندرجات اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش ہے، اے اللہ یہ سمجھنا آسان فرما دیجیے۔ آخرت مانگی ہے، دین مانگا ہے، فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگ لیا ہے اے اللہ وہ عنایت فرما دیجیے، اور جو لوگ اپنی اپنی خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں اور اپنے راز آپ کی بارگاہ میں رکھیں گے اے اللہ ان پر ہم پیشگی آمین کہتے ہیں۔ سب کی خواہشات، ضرورتوں اور جائز مرادوں کو پورا فرما لیجیے۔